نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کے ذیل میں ان احادیث نبوی کا مطالعہ کریں گے اور سنت نبوی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عملی مظاہر کا جائزہ لیں گے جو کفار، مشرکین اور اعدائے اسلام جو دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن تھے، دین پر اور اسلامی ریاست مدینہ پر حملہ آور ہونے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جان کے در پہ تھے، صحابہ کرام کو قتل کرنے والے تھے، شہر مکہ یعنی اپنے وطن عزیز سے نکالنے کا اور نکلنے کا باعث بننے والے تھے، اور پے در پے غزوہ بدر سے لے کر آنورڈ پورے قیام مدینہ کے دوران مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جنگیں مسلط کرنے والے تھے اور ہر وقت اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا رہنے والے تھے. ایسے اعدائے اسلام، دشمنان دین، کفار اور مشرکین، ان کے حق میں حضور علیہ السلام کا رویہ رحمت و شفقت کیا تھا، اور اسلام ان کے معاملے میں کس حد تک نرمی، شفقت، لطف اور عنایت اور امن کا درس دیتا ہے. چونکہ قرآن مجید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے، جمی مخلوقات کے لیے اور جمی عوالم کے لیے سراپا رحمت قرار دیا، سو آپ کی رحمت کو صرف مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پیروکاروں کے لیے مختص قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کی رحمت مبارکہ کو عام رکھا گیا. ہر کس و ناکس، ہر مومن و کافر، ہر نیک و بد، ہر اپنے پرائے کے لیے، بلکہ جمیع مخلوقات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو کامل، شامل اور عام بنایا گیا. سو اسی رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کفار و مشرکین بھی اپنے استحقاق یا اپنے ظرف یا اپنے نصیب کے مطابق پاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل اور آپ کے ان فرمودات سے اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ اور اسلام کا نقطہ نظر اور اسلام کا موقف کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، اور اس کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اس کے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی. اسلام کی رحمت اور شفقت کا فیض صرف اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی ہے. اسلام کی رحمت و شفقت کا فیض صرف اسلام کے وفاداروں اور دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور جمیع اعداء اور مخالفین کے لیے بھی ہے. یہ کتنا بڑا ایک عظیم پیغام رحمت و شفقت ہے، ایک عظیم پیغام امن و محبت ہے جو اسلام کی تعلیمات میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں اور آپ کی سیرت طیبہ کے شب و روز سے اور آپ کی سنت مبارکہ کے کثیر مظاہر سے عیاں ہوتا ہے. اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ قیلہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعوت دی، اور طائف کے کفار نے، مشرکین نے اور ان کے اوباش جوانوں نے اور سرداروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے اور اذیتوں کے پہاڑ گرا دی اور پتھروں کی بارش کر دی، حتیٰ کہ جسد یکدس لہو لہان ہو گیا، خون آلود ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں آڑ لی، پناہ لی اتنی، اور انہوں نے پے در پے دونوں راستوں سے آپ پر پتھروں کی بارش کی، اتنی اذیتناک تکلیف پہنچائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الجبال کو اللہ رب العزت نے بھیجا، جو پہاڑوں کے فرشتہ ہے، اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ اگر اجازت دیں اور مجھے حکم فرمائیں، میں اللہ رب العزت کے اذن سے حاضر ہوا ہوں، میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح پیس دوں، آپس میں ملا دوں کہ طائف کی پوری بستی اور یہاں کے رہنے والے آپ کے جمی دشمن، آپ کے اعداء، مخالفین اور آپ کو اذیتیں دینے والے سارے پس جائیں آٹے کی طرح، گندم کی طرح، ریزہ ریزہ ہو جائیں، بستی تباہ ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پوری بستی کی زمین کا خطہ زمین کو اٹھا کے اوپر آسمانوں کی طرف پھر بہت اونچا لے جا کے پلٹوں کہ تباہ و برباد ہو جائے اس کے باسی، اور قیامت تک اس خطہ زمین پر کوئی شخص نہ پیدا ہو، اس کے اندر یعنی ایسے تغیرات آ جائیں کہ ولادت اور زندگی کی بقا بھی ممکن نہ رہے اس خطے میں۔ تو آپ سے اجازت مانگی کہ ان کو اذیت ناک اور ایک عبرت ناک سزا دی جائے، عذاب دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، نہیں، میں کسی کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں، مجھے رحمت سے لوگوں کو رحمت اور اللہ کی شفقت اور بخشش سے کسی کو محروم کر دینے والا نہیں بنایا گیا، بلکہ میں سرتاپا میں رحمت بنا کے مبعوث ہوا ہوں۔ لہٰذا یہ کفار ہیں، میرے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے، مگر میں اس کے رد عمل کے طور پہ بھی اپنا رویہ رحمت اور اپنا شفقت کا طرز عمل ترک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک حدیث میں آیا جو فرمایا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آپ خود ان کے لیے بد دعا فرما دیں جنہوں نے اتنی اذیت دی اللہ کے رسول کو، پیغمبر کو، جو انہیں دوزخ کے نقصان سے بچا کر جنت کے نفع کی طرف بلا رہا، ان کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، اس پر اتنے ظلم کیے ہیں، آپ خود بد دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے والا مبعوث نہیں ہوا، میں سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو کتاب و احادیث الانبیاء میں، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں باب غزوۃ احد۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، وہ طائف کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ اب غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا، دوبارہ پلٹ کر ایک پہاڑ کی وادی سے کفار اور مشرکین مکہ کا لشکر حملہ آور ہوا، اس وقت خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے، سپہ سالار تھے کفار کے لشکر کے۔ حملہ ہوا اچانک مسلمانوں پر، پہاڑ کی اس گھاٹی سے اترے اور اس میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس پر تیر بھی مارے گئے اور آپ کے چہرے انور پر نیزہ مارا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کا دندان مبارک کا ایک کنارہ شہید ہو گیا، چہرے اقدس سے خون رواں ہو گیا، اور ایک لمحہ کے لیے آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، اور آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ، ایک حکایت سنا رہے تھے جس کو اس کی قوم نے سخت اذیت ناک تکلیف دی تھی اور مارا تھا اور ضربیں اور زخم پہنچائے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کا واقعہ بھی سنا رہے تھے، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَلَى وَجْهِهِ،
اور چہرے مبارک سے جو خون نکلا تھا اس کو اپنے چہرے مبارک پر مل رہے تھے، پورے چہرے پر خون کو مل رہے تھے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، باری تعالیٰ یہ جو قوم ہے جس نے مجھے زخمی کر دیا ہے، لہولہان کر دیا ہے، اس کو معاف کر دینا، ان سے انتقام نہ لے، یہ میرے مقام و مرتبہ کو جانتے نہیں ہیں، یہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، دھوکے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، جہالت میں ہیں، باری تعالیٰ اس قوم کا انتقام نہ لینا، ان کو معاف کر دینا۔ اندازہ کریں اتنی شدید اذیتناک حالت ہے، اتنا بڑا افسوسناک حملہ ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، اس کے باوجود اس عالم میں جو ایکسٹریم نیسیسٹی کا، ایک ارجنسی کا عالم ہے، انتہائی تکلیف کا، دکھ کا، درد کا عالم ہے، لمحہ ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ بد دعا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں کہ انتقاماً ان پہ عذاب نہ کرنا، یہ بے خبری میں کر رہے ہیں، جہالت میں کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آقا علیہ السلام پر 80 کفار مکہ نے، جوانوں نے، 80 کفار اور مشرکین مکہ کے جوانوں نے آقا علیہ السلام پر اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد والسیر میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اہل مکہ کے جوان تھے، کفار و مشرکین، اچانک آقا علیہ السلام پر حملہ کر دیا جبل تنعیم سے، اور وہ مسلح تھے اسلحہ کے ساتھ۔ جبل تنعیم مکہ معظمہ سے تھوڑا باہر، جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ میں جا کے وہاں احرام باندھتے ہیں۔ وہ مسجد عائشہ، وہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل تنعیم کہتے ہیں، اور اس مقام کو جہاں یہ مسجد عائشہ ہے وہ مسجد تنعیم بھی کہلاتی، اس کا قدیم نام مسجد تنعیم بھی احادیث میں آیا ہے، اور وہ مقام تنعیم ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور اسلحہ کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اور وہ سارے 80 کے 80 افراد حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سامنے شکست کھا گئے اور ان کے قید میں آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور صحابہ کرام نے پکڑ لیا تو حدیث میں آتا ہے، فدعا علیہم فاخذ سالما فاستحیاہم، یعنی ابقاہم احیاء ولم یقتلہم۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے باوجود ان کی اس عجیب قسم کی حرکت پہ، اور ایک انتہائی پریشان کن جو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے ان کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، ان کو زندہ رکھا، سزا کے طور پہ زندہ رکھا، مارا نہیں ہے، پھر چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ حالانکہ آپ ان پر فتح یاب ہو گئے تھے، اس فتح یاب ہونے کے باوجود آپ نے ان پر ہاتھ نہ اٹھائے اور روک لیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو مارا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس ایک معاہدے کا حیا کیا۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا ہے، ایک اور عظیم واقعہ ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، مکہ معظمہ فتح ہو چکا، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کا لشکر فاتحانہ شان کے ساتھ حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اب اس میں ان کا سامنا ان کفار اور مشرکین سے ہے، ان قریش کے سرداروں سے ہے جنہوں نے نہ صرف آقا علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا تھا، بلکہ پورے 8 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ اور چین کا وقت نہیں گزارنے دیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ پے در پے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور جنگیں مسلط کرتے رہے، اور آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کا لشکر، اسلام کا لشکر اپنی ریاست کے دفاع میں ہمیشہ جد و جہد میں مصروف رہا۔ جب صحابہ کرام کا فاتحانہ شان کے ساتھ یہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو گیا اور فتح مکہ ہو چکی، اس وقت سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان
اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسی فتح مکہ کے موقع پر ان ایام میں انہوں نے قبول اسلام کیا ہے. تو ابھی قبول اسلام نہیں کیا تھا. تو ابو سفیان کو حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، ہم آج تم سے انتقام لیں گے، اور آج کا دن کعبہ کی سرزمین اور مکہ کا جو شہر ہے ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، آج ہم تمہارا خون بہا سکتے ہیں، انتقام لیا جائے گا. ابو سفیان نے یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اس پہلے نعرے کے جواب میں جو آپ ہی کے صحابی نے بلند کیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، انتقام کا دن ہے، آج تم سے انتقام لیا جائے گا. آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ نے جواباً اعلان فرمایا نہیں، انتقام کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، معافی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے. فرمایا ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسیٰ فیہ الکعبہ، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کعبہ کو عظمت عطا کرے گا اور کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا عزت کا، حرمت کا. اور جمیع اہل مغازی نے آقا علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا ہے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. اسی طرح اسی موقع اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو کوٹ کی یہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے. اب صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا فتح مکہ کے بعد شہر مکہ میں داخل ہو کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الجہاد والسیر باب فتح مکہ. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اہل مکہ میں سے بے شک 8 برس تک ہم سے لڑتا رہا ہے اور اس سے پہلے 13 برس تک اہل مکہ مسلمانوں کو جو ہجرت کر گئے، بے وسائل مسلمانوں کو، کمزور و ناتواں مسلمانوں کو، مستضعفین کو 13 برس تک اذیتناک سزائیں دیتا رہا ہے تاکہ وہ اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں، کلمہ توحید ترک کر دیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور غلامی کا دامن چھوڑ دیں. 13 برس تک جو اذیتیں دیتے رہے اور 8 برس تک ہم پہ جنگیں مسلط کرتے رہے، ان تمام جرائم کے باوجود آج جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی پناہ مل گئی، وہ امان میں آ گیا. جس شخص نے اس کے گھر نہیں گیا، جس شخص نے فقط ہتھیار پھینک دیے، یعنی تلوار یا کوئی ہتھیار اٹھائے نہ رکھا، زمین پر پھینک دیے، ڈس آرم ہو گیا، ڈس آرم، اس شخص کو بھی پناہ اور امان دے دی گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا حتیٰ کہ جو شخص اپنے گھر میں رہا اور اس نے دروازہ بند کر لیا، کھلا نہ رکھا، دروازہ بند کر لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی امان پا گیا اور اسے پناہ دے دی گئی. آپ اندازہ کیجئے امان اور پناہ دینے میں آقا علیہ السلام نے کتنی وسعت قلبی اور کتنی سخاوت کا اظہار فرمایا. جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا پناہ پا گیا، جس نے ہتھیار پھینک دیے ڈس آرم ہو گیا پناہ پا گیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے لاک کر لیا، وہ بھی پناہ پا گیا. مطلب بات کا یہ ہے کہ کوئی بندہ میسج دے دے کہ وہ اب جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ پرامن رہنا چاہتا ہے، بس اتنے میسج پر اس کو پناہ دے دی جائے گی، اس کے سارے جنگی جرائم سے اس کو معافی دے دی جائے گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بالعموم یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جس دن لشکر صحابہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا فتح مکہ کے دن، آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کے قتال کو کلیتاً منع کر دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا کہ قتال نہیں ہوگا، بلکہ اعلان امن کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام، آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اندر داخل ہو گئے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا اہل مکہ سے جو لوگ کھڑے تھے اور اپنے صحابہ کرام سے بھی جو لوگ کھڑے تھے، قال لهم ما تظنون انی فاعل بکم، اے اہل مکہ اپنے دل سے پوچھو کہ آج تم کیا سوچ رہے ہو اندر سے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ کیا سلوک روا رکھنے والا ہوں، ان قریب میرا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے دل تمہارے دماغ تمہیں کیا بتا رہے ہیں.
انہوں نے جواب دیا قالوا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ایک بڑی بزرگی والے سخی بھائی کی طرح اور سخی بھائی کے بیٹے کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سارے آزاد کر دیے گئے۔ تمہارے 13 اور 8 یعنی 21 برس تک تم جو جن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے اور جن مظالم کا انتخاب کرتے رہے اور جو اذیتناک تکلیفیں ہمیں پہنچاتے رہے 21 برس تک، آج وہ معاف کر دی گئیں۔ بس امن کے ساتھ رہو اور امان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ جب قیام پذیر تھے، ہجرت مدینہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں بہت بڑا شدید قحط آیا، اور اہل مکہ جو ہیں ان کے فاصابہم قحط و جہد، بہت زیادہ بھوک اور پیاس اور قحط نے گھیر لیا اہل مکہ کو، حتیٰ کہ لوگ حتیٰ جعل الرجل ينظر الى السماء فیرا بینہ و بینہا کہیت الدخان من الجہد، یہ حالت ہو گئی تھی ان کی کہ لوگ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ حتیٰ اکل العظام، کھانے کو کچھ نہ بچا اہل مکہ کے لیے۔ ایک وقت ایسے قحط کا آیا حتیٰ کہ ہڈیاں، جانوروں کی جس کی بھی ہڈیاں ملی، ہڈیاں کھانے لگے۔ تو اس میں ابو سفیان کو بھیجا گیا نمائندہ بنا کر مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابو سفیان نے آ کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ ان یکشف عنہم، وفی روایت جو صحیح بخاری میں روایت ہے دوسری، کہا یا رسول اللہ استسق فإنا قد ہلکت فموتروا، آقا علیہ السلام نے کہ بارگاہ میں فاستسقا فموتروا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم یعنی قریش کی طرف اشارہ کیا، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں، قحط شدید کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان سے یہ مصیبت ٹال دے۔ اب کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، جب ان کے پاس اپنے بچاؤ کا، ہلاکت سے نجات کا کوئی راستہ نہ بچا اور ہر طرف سے مایوسیوں نے ان کو آ کے گھیر لیا، تو انہیں باوجود کفر و شرک کے آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر، آپ کی شان پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی شان توسل پر، شان شفاعت پر، آپ کے تصرفات پر، آپ کے معجزات پر اتنا عقیدہ تو ہے کہ جب گر گئے مایوسیوں میں، پریشانیوں میں، ہلاکتوں میں اور کوئی راستہ بچاؤ کا نہ بچا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری قوم نے ابو سفیان کو بھیجا کہ اب کوئی اور راستہ بچاؤ کا نہیں سوائے آقا علیہ السلام کی ذات کے، جاؤ ان سے دعا کروا دو۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، فاستسقا فموتروا، انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے، بارش مانگی ان کے لیے، پس انہیں اللہ پاک نے بارش عطا کر دی، سیراب کر دیے گئے اور قحط اٹھا لیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی اندازہ کر لیں، باوجود اس کے کہ یہ انتقام کا وقت تھا، دیکھا تم نے کس حال میں قسم پرسی کے عالم میں صحابہ کرام کو، اسلام کے خادموں کے اپنے وطنوں گھروں سے نکالا تھا، کتنی اذیتناک تکلیفیں دیتے تھے تم انہیں، پتھروں کے نیچے رکھ رکھ کر کوڑے مارتے تھے، آگ میں جلاتے تھے، انگاروں پر رکھتے تھے۔ یاد کرو اپنے وہ مظالم، اپنی وہ اذیتیں، اپنی وہ تکلیفیں اور اپنی بے شرم اذیتناک قسم کے وہ عمل جو تم نے روا رکھے، آج اس کی گرفت میں آئے ہو، انتقام کا وقت ہے، تم نے اپنے کرتوتوں کا صلہ مل رہا ہے، آج یہ وقت تھا کہنے کا، مگر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تکلیف، پریشانی، مصیبت کا سنا، دست اقدس اٹھا کے اللہ سے قحط کے رفع کرنے کی التجا کر دی، بارش مانگی، اللہ پاک نے عطا کر دی، معاف کر دیے گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، یہ رافت و رحمت ہے۔ حالانکہ چاہتے تو ان کی ہلاکت کی مزید دعا کر دیتے، نہیں، ان کو معافی لے کے دے دی، نجات لے کے دے دی۔ اسی طرح معروف واقعہ ہے خیبر کا، جس یہودی خاتون نے، یہودیہ نے ایک زہر آلود بکری کا گوشت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پلیٹ میں پیش کیا تھا اور آپ کو کھلایا تھا، زہر کا بھرا ہوا، زہر آلود گوشت۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہودیہ تھی، ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ فاکل منہا، اس میں سے کچھ آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ دو کھائے اور گوشت زہر میں بجھا ہوا، خود بول اٹھا یا رسول اللہ میں زہر آلود گوشت ہوں، مجھے نہ کھائیے۔ آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام نے بڑھ کے پکڑ لیا اس یہودی خاتون کو، ایک اور صحابی نے کھایا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اور اس زہر آلود گوشت کے جو دو لقمے آقا علیہ السلام نے کھائے تھے، اتنی سخت زہر تھی کہ اس کا انہوں نے آقا علیہ السلام کی انتڑیوں کو جا کے تکلیف پہنچائی، اور وصال کے دن تک آپ اپنی مبارک انتڑیوں میں اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں خیبر کی زہر آلود گوشت کا جو اثر ہے زہر کا، انتڑیوں میں پیٹ کے اندر آج بھی محسوس کرتا، تا دم وصال اس کا اثر برقرار رہا، مگر آقا علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی اس زہر کے سبب۔ اس یہودیہ کو پکڑا صحابہ کرام نے، لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، فقالت اردت لاقتلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو معاذ اللہ جان سے مار دوں، قتل کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے سمیت کسی میرے دشمن کو یہ طاقت ہی نہیں دے سکتا کہ وہ میری موت کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے الوہی کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب آپ کو آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ کسی دشمن کو یہ طاقت اور توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی وفات کا سبب بن سکے۔ فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذالک، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلط نہیں کر سکتا اس بات پر کہ تم مجھے زہر کھلاؤ اور میری موت واقع ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الا نقتلھا، الا نقتلھا، یا رسول اللہ الا نقتلھا، بار بار پوچھ آقا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں، کیا اسے قتل نہ کر دیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فرمایا اللہ، قتل نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو گویا یہودیہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے زہر آلود گوشت کھلا رہی ہے اور اظہار کر رہی ہے کہ میرا ارادہ آپ کے قتل کا تھا، اس کے اقرار کے باوجود آقا علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، کتاب الجہاد میں، باب من اللہ کا سیفہ بالشجر فی السفر، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب التوکل ہی اللہ تعالی و عصمت اللہ تعالی لہ من الناس، اس باب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے جو آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، سفر جہاد پر، راستے میں پڑاؤ کیا ہے، ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ الگ الگ جہاں جہاں درخت تھے ان درختوں کے نیچے سارے صحابہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دی۔ صحابہ کرام لیٹ گئے، سب کو نیند آ گئی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، آواز دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دوڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی کھڑا ہے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار ہاتھ میں لے لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر میرے سر کے اوپر تلوار کی اور مجھے مارنے کے لیے ارادے سے تیار تھا۔ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کہتا ہے من یمنعک منی، آپ کو آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی ہے، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، بس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی ضرب سے معاذ اللہ میں گردن اڑا دوں گا۔ پوچھا من یمنعک منی، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ 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 ثلاثا، میں نے 3 بار کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ یہ ساری بات صحابہ کرام کو بتا دی اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، سختی نہیں کی، وہ جلس، اور آقا علیہ السلام پھر بیٹھ گئے، تعرض نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی رحمت تھی، شفقت تھی، عین اس لمحے جو آپ کے قتل اور شہادت کے در پہ ہے، اس لمحے بھی آقا علیہ السلام عفو و درگزر اور رحمت و شفقت کا پیکر بنے رہتے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
خوارج کی وہ معروف حدیث ہے جس میں ذوالخویسرہ، عبداللہ اس شخص کا نام تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، جب آقا علیہ السلام غزوہ حنین سے پلٹے اور مال غنیمت تھا اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص اٹھا جس کا نام عبداللہ ذوالخویسرہ تھا، قبیلہ بنو تمیم سے، التمیمی، فقال یا محمد اعدل، آقا علیہ السلام نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، اگر میں عدل نہیں کرتا تو کائنات میں بتاؤ اور کون ہوگا عدل کرنے والا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے جب کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری امانت پہ شک کرتا ہے، حالانکہ میں آسمانوں کے رب اللہ کے رازوں کا امین ہوں، وہ صبح و شام اپنے راز بھیجتا ہے مجھے۔ خیر، جب وہ بات کہہ کے چل پڑا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور عرض کیا دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتل ھذا المنافق، آقا مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ اور ایک روایت میں حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں تو ہے ہی، ابو داؤد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور میں نے 60 احادیث اس موضوع پر خوارج کے باب میں جمع کی ہیں اپنی ایک کتاب میں جو صرف خوارج کے اوپر احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھ لو اسے، اس کی پشت سے اس کے پیروکار، اس کی نسل، اس کے راہ پر چلنے والے، اس کی ایک نسل نکلے گی، اور وہ نسل ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور دوسری حدیث میں متفق علیہ فرمایا وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، فإن أحدكم يحقر صلاته مع صلاتهم، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی بڑی نماز پڑھنے والا ان کی نمازوں کی کثرت کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا۔ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اتنے اعمال کریں گے ظاہر میں کہ تم اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، اتنی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ ان کے یہ سارا کچھ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، مگر ان سارے اعمال ظاہرہ کے باوجود وہ دین سے اور ایمان سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے اپنے شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بات فرما دی، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر اجازت نہیں ہے اسے قتل کرنے کی، معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، لوگ کہیں گے اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگ گئے، یہ قتل کی اجازت ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا دعنی یا رسول اللہ فاقتل ھذا المنافق الخبیث، میں خبیث منافق کو قتل کر دوں، اجازت دیں، فرمایا نہیں اجازت نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی، اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس بے ایمان کو قتل کر دوں، فرمایا قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ جو شخص براہ راست گستاخی کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی امانت اور دیانت اور عدالت پر اعتراض کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، منافق ہے، گستاخی اور بے ادبی کی بنیاد رکھنے والا ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ بتایا کہ اس خیال کے لوگ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے نکلیں گے۔ دیکھنے میں مسلمان، اعمال صالحہ کرنے والے، نمازوں میں کثرت کرنے والے، روزوں میں کثرت کرنے والے، تلاوت میں کثرت کرنے والے، کلمہ حق بلند کرنے والے ہوں گے ظاہراً، مگر دین اور ایمان سے خارج ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لو، صحابہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، بے شمار صحابہ نے حدیث روایت کی ہے، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھو، ہم نے دیکھا، فرمایا اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، اس شخص کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گالوں کی ہڈیاں اوپر ابھری ہوئی تھی، داڑھی اس کی بہت گھنی تھی، بھاری اور گھنی تھی، اور پنڈلی سے اس نے اپنی چادر تہبند اوپر اٹھایا ہوا تھا، آدھی پنڈلی تک اوپر ننگا کیا ہوا تھا پنڈلی کو۔ یہ اہتمام تھا ظاہری احکام شریعت میں، مگر اس کے دل میں محبت رسول نہ تھی، ادب رسول نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کامل نہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں منافق اور خبیث کہا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کی نسل سے اس فکر اور عقیدہ اور سوچ کے حامل لوگوں کی ایک پوری لڑی قیامت تک پیدا ہوتے رہنے کی طرف اشارہ فرمایا، ہوں گے، آئیں گے، ہر زمانے میں آتے رہیں گے، حتیٰ کہ مسیح دجال کی آمد تک وہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے مختلف وقتوں میں۔
ساری باتیں کی، نشاندہی کی، انہیں گمراہ کہا، دین سے خارج کہا، ایمان سے خارج کہا، سب کچھ کہا، مگر جب قتل کی باری آئی اجازت مانگی صحابہ کرام نے، آقا علیہ السلام نے قتل نہیں کرنے دی۔ لوگ کہیں گے اپنے کلمہ گو ہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ظرف ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی ملاطفت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے بعض غزوات میں ایک عورت جو کافر تھی، ایک عورت مقتول پائی گئی، دوران جہاد قتل ہو گئی ایک عورت، اس کی لاش ملی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ اسی وقت میدان جنگ میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، خبردار میرا حکم سن لو، میدان جنگ میں کافر عورتیں بھی ہوں اور کافر بچے بھی ہوں، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں ممنوع ہے، حرام کر دیا۔ حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ایسا حملہ کرنا جس میں عورتیں اور بچے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اسلام نے اور آقا علیہ پیغمبر اسلام نے اسے منع کیا ہے، حرام قرار دیا، نہیں وارد کی ہے۔ چہ جائے کہ عام معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، روزمرہ کی زندگی اور معمولات میں مصروف لوگ، ان پر کوئی شخص اس طرح کا حملہ کرے، سوئسائیڈل بومبنگ کرے یا اٹیک کرے کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور بیمار ہر کوئی مارا جائے، تو اندازہ کریں یہ ایکٹ کتنا اسلام کے خلاف ہوگا۔ جبکہ میدان جنگ میں دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے حرام کر دیا، منع فرما دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، اور یہ حدیث حضرت کعب بن مالک سے بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن ابی الحقیق، ان کو جب بھیجا گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو خصوصی ہدایت کی اس غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، نہا عن قتل النساء والولدان، کہ یاد رکھ لینا، یہ تمام فوجیوں کو بتانا ممنوع ہے، دوران جنگ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، امام ابو داود الطیالسی نے اپنے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، اور اس طرح امام اسحاق نے، امام سعید بن منصور نے، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے اپنے مسانید میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے جسے حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا اور فتوحات ہوئی۔ فرماتے ہیں فتناول بعض الناس قتل الولدان، بعض جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے بچوں کو قتل کر دیا، ابھی ان تک حکم نہیں پہنچا تھا، احکام معلوم نہ تھے۔ فبالغ ذلك النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، کہ جو اس جنگ کے دوران بچوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے، جنہوں نے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ایک صحابی نے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ انما ہم ابناء المشرکین، یا رسول اللہ جن کو مارا گیا یہ بچے مسلمان نہیں تھے، کافروں اور مشرکوں کے بچے تھے۔ فقال الا ان خیارکم ابناء المشرکین، سن لو تم سے وہ بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، اپنے قول عقیدہ اور عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، اس عمر میں ہیں، مشرکین کے بچے ہو کر بھی تمہارے خیار تم سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا لا تقتل الذریہ، الا لا تقتل الذریہ، الا لا تقتل الذریہ، کل نسمۃ تولد علی الفطرہ، ہر شخص فطرت اسلام پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خبردار کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، خبردار کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور امام دارمی نے روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مسند میں، امام دارمی نے اپنے مسند یا سنن میں، ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور ابن حبان اور نے اپنی صحیح میں، اور الحاکم نے مستدرک میں حدیث صحیح کے سند صحیح کے ساتھ روایت کی۔ اسی طرح
حضرت رباح بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم ایک غزوہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور خالد بن ولید آگے تھے جنگ لڑنے والے. اس سے اذا امرأۃ مقتولۃ علی الطریق، راستے میں دیکھا ایک عورت مری پڑی ہے، قتل کر دی گئی تھی اسی قافلہ جہاد میں، غزوہ کے دوران. راستے میں ایک عورت کی لاش دیکھی گئی کہ وہ آگے قتل ہوئی پڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی. فقال ہا ما کانت ہذہ تقاتل، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی سے جنگ نہیں لڑ رہی تھی. آقا نے فرمایا ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی سے قتال نہیں کر رہی تھی. ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی پر تلوار نہیں چلا رہی تھی، اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تقتلوا ذریۃ ولا عصیفہ، آج کے بعد کسی بچے کو، بچی کو، کسی عورت کو، ضعیفہ کو قتل نہ کیا جائے. امام ابو داود نے سنن میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، سیاستہ کی سنن ثلاثہ میں، امام طحاوی نے اور امام طبرانی نے اور امام بہقی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، کفار ہوں، مشرکین ہوں، نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کرنا، عمومی شفقت و رحمت کا ہمیشہ آئینہ دار رہا. حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، وہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے. فرماتی ہیں کہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم سلی امک. فرماتی ہیں کہ میری والدہ، حضور علیہ السلام کے عہد مبارک تھا، میری والدہ میرے پاس حاضر ہوئی، میری خدمت میں آئی میری والدہ، اور فرماتی ہیں کہ وہ مشرکہ تھی اس وقت، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میرے گھر آئیں. اب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہیں مشرک، تو فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے مشرک ہونے کے باوجود بھی کیا میں اس سے صلہ رحمی کرنے کی پابند ہوں؟ اس کے مشرک ہونے کے باعث کیا پابند ہوں؟ قال نعم سلی امک، ہاں وہ تمہاری ماں ہے، مشرک ہے تو الگ بات، مگر تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس کی خدمت کرو، آؤ بھگت کرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ. آقا علیہ السلام مشرک ہو کر آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مروی ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے اوپر ایک حلہ دیکھا، ایک شاندار جبہ، اوپر ڈالا ہوا جبہ ایک دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو خرید لیجئے، یعنی بیچنے کے لیے تھا ایک شخص کے پاس. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اسے خرید لیں. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خرید لیں. ابتع ھذہ تلبسھا یوم الجمعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اس کو عرض کیا خرید لیں تاکہ آپ تلبسھا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ اس کو پہنا کریں، پیارا خوبصورت جبہ ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، جب وفود آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ڈیلیگیٹس آتے ہیں ملنے کے لیے، باہر کے مہمان آتے ہیں، تو آقا اس جبہ کو زیب تن فرمایا کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، یہ جبہ وہی پہنے گا جس کا آخرت میں جس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے. کیف البسھا وقد قلت فیھا ما قلت، آپ نے جو چاہا کہہ دیا مگر میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو وہ جو جبے تھے وہ جبے پیش کیے گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ جب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو وہ جبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جس جبے کی اوپر بات ہوگی. اس طرح کے
کچھ جبے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیے گئے. فارسل الی عمر منہا بواحدہ. آقا علیہ السلام نے خود تو نہیں پہنا، جو بات اوپر آپ فرما چکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مطابق، مگر اس کا ایک جبہ اس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کیف البسھا وقد قلت فیھا ما قلت یا رسول اللہ، اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے کہ اس جبہ کو وہی پہنے گا جس کا آخرت میں حصہ نہیں، تو اب وہ سن کر جو آپ نے فرما دیا، میں اب اس جبہ کو کیسے پہن سکتا ہوں؟ اب میں نہیں پہن سکتا یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا اگر تو اس کو نہیں پہننا چاہتا نہ پہن، تبیعھا او تکسوھا، بے شک چاہے تو اس کو بیچ دیں، اس سے مال حاصل کر لے، اس کو بیچ دیں یا پہنا دے کسی کو. فارسل بہا عمر الی اخ لہ من اہل مکہ قبل ان یسلم. آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ اپنے بھائی کو بھیج دیا. وہ بھائی آپ کا سٹل اہل مکہ میں تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. قبل ان یسلم، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ میں رہتا تھا، سٹل کافر تھا. تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ چاہے تو اس کو بیچ دو، چاہے کسی کو پہنا دو. اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ اپنے بھائی کو بھیجا. حالانکہ بیچ دیتے، وہ کافر ہے، مگر چونکہ آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے اور اس پر عمل صحابہ کرام کا یہ تھا کہ چلو بجائے بیچنے کے میرے پاس 4 پیسے آ جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائی کو بیچ دوں، جو مختلف موسموں میں جب یہ پہنا جاتا ہے وہ پہنے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا. تو کافر بھائی کے ساتھ بھلائی کی. تو یہ بھلائی کفار کے ساتھ، یہ بھلائی غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید نے قاعدہ بیان کیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. جو لوگ تمہارے ساتھ قتال نہیں کر رہے، غیر حربی ہیں، نان کمبیٹنٹ ہیں، براہ راست تمہارے ساتھ جنگ وہ نہیں کر رہے وہ لوگ، اور انہیں تمہیں اپنے وطنوں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، خیر سے پیش آؤ، نیکی کرو، بھلائی کرو. اللہ پاک بھلائی کرنے کو، انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس عمل کو، نیکی بھلائی کے عمل کو اللہ نے ہرگز منع نہیں کیا. سو یہ کنسیپٹ، یہ کافر ہے سو اس کے ساتھ وہ دشمنی کرنی پڑے گی، یہ کافر ہے سو نفرت کرنی ہوگی، یہ کافر ہے سو اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہیں ہو سکتی، یہ کافر ہے سو اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. یہ ساری سوچ غیر اسلامی ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے. یہ آیہ کریمہ سورہ الممتحنہ میں آئی ہے، آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ نے ہرگز ایسے لوگوں اور ایسے کافروں کے ساتھ تمہیں بھلائی کرنے اور عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکا جو نہ تو حربی ہیں، کمبیٹنٹ ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں آمنے سامنے جنگ بھی نہیں کر رہے، اور وہ تمہیں اپنے وطن اور ملک سے نکالنے کا باعث بھی وہ خود نہیں بنے. وہ نان کمبیٹنٹ ہیں، غیر حربی ہیں کافر، بے شک ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ لاکھ مرتبہ ہوں گی. جب کافر جو ہوئے ان کے دل ان کی طرف راغب ہوں گے، ہمدردیاں ان کے لیے ہوں گی، ان کی دعائیں، تمنائیں، خواہشیں ان کے لیے ہوں گی. ممکن ہے ان کو مال و دولت بھی دیتے ہیں وہ گھر بیٹھے، مگر خود تمہارے ساتھ میدان جنگ میں مصروف کار نہیں ہیں اور تمہیں وطن سے نکالا نہیں ہے، انہوں نے یہ جرائم انہوں نے کمٹ نہیں کیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہرگز ایسے لوگوں سے بھلائی کے ساتھ پیش آنے اور عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ التوبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا اگر مشرکوں میں سے کفار اور مشرکین ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں اور پناہ مانگیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہیں پناہ دو، دینا تمہارا فرض ہے. جو پناہ مانگ لے پناہ دو، اسی پناہ مانگنے سے وہ مستأمن بنتا ہے جس کو پناہ مل جاتی ہے. اور پھر وہ تمہارے پاس رکیں، پناہ دو، شاید اللہ کا کلام سنیں. اگر ایمان لے آئیں تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی لائیں تو کوئی بات نہیں، پھر انہیں امن کے ساتھ اپنے گھر اپنے وطن تک پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ وہ قوم ہے جنہیں علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. بس قرآن مجید نے یہ بات کہی.
سختی سے منع کر دیا. یہ حکم دیا قرآن مجید کا المستأمن کے لیے، جو امن کا اور پناہ کا طلبگار ہے. فرمایا حکم ہے اللہ کا کہ اس کو پناہ دو جو تم سے پناہ مانگے، تمہارے پاس رہے. پھر تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے ماحول میں، ان سرکمسٹانسز میں، انوائرمنٹ میں ہم وقت قرآن سنے گا، اللہ کا نام سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنے گا، یا تو اس کے دل میں یہ باتیں اثر کر گئی تو مسلمان ہو جائے گا. اور اگر از خود مسلمان ہونا آپٹ نہ بھی کرے تو تم اس پہ جبر نہیں کر سکتے. پھر واپس جانا چاہے امان کے ساتھ، حفظ و امان کے ساتھ اسے اپنے وطن واپس پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ظلم نہیں کر سکتے. اور دوسرا کیٹیگری ایک مستأمن کی ہو گئی کفار اور مشرکین کے لیے. دوسری کیٹیگری ہے المعاہد، وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا گیا ہو. اور عہد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عہد موجل ہے، ایک عہد مطلق ہے. یعنی خاص مقرر عہد تک، اگر ایک خاص مقرر ٹائم کے لیے عہد کیا گیا ہو امن کا، ٹریٹی آف پیس، جیسے کفار اور مشرکین مکہ نے کیا تھا. 10 سال کا پیکٹ کیا تھا، نو وار پیکٹ. ٹریٹی آف پیس کیا تھا وہ 10 ایئرز، ایک مقررہ اجل مدت کے لیے پیکٹ کیا تھا. قرآن مجید نے اس کو آنر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آنر کیا. وہیں حدیبیہ کے میدان میں آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں اس کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے جب خود توڑا تو ان کی امان اٹھ گئی، وہ خود ریسپانسیبل بنے. اسلام نے وہ عہد نہیں توڑا. تو ایک معاہد ہیں اور وہ عہد کرنے والے جن کا عہد معجل ہے ایک مقرر ٹائم تک، اس ٹائم تک آپ ان پہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، گولی نہیں چلا سکتے. اور باقی آگے احکام میں آگے کوٹ کروں گا چل کے کہ اگر وہ ان جرائم کے بھی مرتکب ہوں جو شریعت میں صریح حرام ہیں تب بھی آپ ان کو مار نہیں سکتے. ان کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق ڈیل کرنے ہوں گے. اور ایک العہد المطلق ہے، مطلق عہد میں آ کے وہ آپ کے ساتھ ایک ان کا پیکٹ ہو جائے اور وہ مستقل طور پہ رہیں تو وہ آپ کی مائنورٹی بن کے بھی رہ سکتے ہیں، امیگرینٹ بن کے بھی رہ سکتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری نئی اس وقت ڈیولپ ہوئی، جیسے ہمارا پاکستان کے نان مسلمز ہیں، وہ نہ مستامن ہیں نہ معاہد ہیں. وہ بائی برتھ اوریجنلی جب تقسیم ہند ہوئی تو جس طرح ہم یعنی مسلمان پاکستانیوں کو اور پاکستان کو آپٹ کرنے والے تھے، انہوں نے بھی ووٹ دے کر پاکستان کو آپٹ کیا. وہ ایکول سٹیزنز ہیں، وہ سٹیزنز ہیں، لہذا وہ مواطن ہیں. تو ایک کیٹیگری تھی مستامن کی، جو کافر ہو، باہر کی سرزمین ملک کا رہنے والا، آپ کے پاس آ کر امن مانگے اور پناہ مانگے تو آپ پر پناہ دینا واجب ہے. حالانکہ اس کی سٹیٹ، اس کا ملک آپ کے ساتھ اگر کمبیٹنٹ ہے، سٹیٹ آف وار میں ہے، سٹیٹ آف ہوسٹیلٹی میں ہے، جنگ چل رہی ہے، مگر اسی قوم کا ایک شخص تمہارے پاس پناہ مانگنے آیا ہے، انلیس وہ جاسوسی کرے تم اس کو پناہ دینے کے پابند ہو اور واپس امن و امان کے ساتھ پہنچا دینے کے بھی پابند ہو. دوسری کیٹیگری ہے معاہد کی، جو کسی ٹریٹی، کسی کانٹریکٹ، کسی ایگریمنٹ اور لا کی کسی آرٹیکل کے تحت وہ تمہارے پاس رہے اور وہ ٹریٹی پیس میں اس کو رکھنے، امن اور امان دینے کی پابندی پیدا کر دیتا ہے، خواہ وہ معجل ہو ایک معینہ مدت تک، خواہ وہ انلمیٹڈ ہو فار ایور. اب تیسری کیٹیگری جو آج وجود میں آئی وہ سٹیزنز کی ہے، مواطن ہیں. مواطن کہ وہ وطن میں رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح مسلمان تھے پاکستانی، اس طرح پاکستان کے کل غیر مسلم اقلیتیں ہیں، مائنورٹی، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ مواطن ہیں، سٹیزنز ہیں. ان پر ہاتھ اٹھانا شریعت اور اسلام اور سنت اور قرآن اور حدیث کی کس روح سے اجازت ملتی ہے؟ ان پر سختی کرنا کتاب و سنت کی کس تعلیم کی روح سے اس کی اجازت ہے؟ ان پر جبر کرنا کتاب و سنت کی کس شک کی روح سے اجازت ہے؟ ان کے حقوق کا، ان کے مذہب کا، ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، ان کے عقائد کا، ان کی عبادت گاہوں کا، ان کی جان مال اور عزت و آبرو کا، ہر شے کا اسی طرح حفاظت کرنا، پروٹیکشن، گارنٹیڈ پروٹیکشن اس کا حق ہے اور وہی فرض ہے جس طرح عام مسلمان پاکستانیوں یا مسلمان شہریوں کا حق ہے. تو اسلام نے یہ ایک قاعدہ اور ایک کلیہ آقا علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے عطا کر دیا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر اس موضوع کے بقیہ گوشوں پر اگلی نشست میں مزید بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.